ہمارا جگر صفرا یا بائل تیار کرتا ہے۔ سبزی مائل بھورے رنگ کی یہ رطوبت روغنی اجزاء کے ہضم اور جذب ہونے میں اہمیت رکھتی ہے۔ صفرا جگر سے نکل کر پتے کی تھیلی میں جمع ہوتا ہے، جبکہ کولیسٹرول پانی اور صفرا نمک پر مشتمل ہوتا ہے۔ صفرے کا ایک اور جزو سرخ صفرا ہے، جسے خون کے سرخ ذرات کا کچرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ صفرے میں اگر کولیسٹرول اور سرخ صفرے کی مقدار بڑھ جائے یا صفرا نمک زیادہ ہو جائے تو یہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ پتھریاں پتے کی تھیلی میں جمع ہو جاتی ہیں۔ پتھری کا سائز ریت کے معمولی ذرے سے لے کر گولف کی گیند کے برابر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ 75% پتھریاں جو کولیسٹرول سے بنتی ہیں ان کا رنگ پیلا اور 25% پتھریاں جو صفرے سے مل کر بنتی ہیں ان کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ علامات: اکثر مریضوں میں کئی برس تک کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں اور درد اسی وقت اٹھتا ہے جب یہ پتھریاں صفرے کی تھیلی سے نکل کر پتے کی نالی میں پہنچ جاتی ہیں۔ تاہم رکاوٹ کا یہ سلسلہ جب کئی گھنٹے دراز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پتے پر ورم بھی آ جاتا ہے، جسے کولی اسٹائٹس کہتے ہیں۔ درد: پتھری کا درد سیدھی پسلیوں کے نیچے سے شروع ہوتا ہے اور بتدریج اس کی ناقابل برداشت پٹی سے دائیں کندھے تک پہنچنے لگتی ہے۔ درد کی اس کیفیت میں متلی اور کیب محسوس ہوتی ہے، کھانے کی خوشبو اچھی نہیں لگتی، ہر وقت بخار اور تھکاوٹ رہتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، بھوک میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کامن بائل ڈکٹ جو پتے سے جگر کو ملاتی ہے اس میں پتھری پھنس جائے تو یرقان بھی ہو سکتا ہے۔ پتے کی سوزش اور پتھری کا علاج ابتداء میں ہی کروا لیا جائے تو بہتر ہے۔ تاخیر کی صورت میں پنکر یا ورم کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں پتے کی سوزش کی تشخیص ہو جائے تو مریض کو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، غذا میں چکنائی کی مقدار کم کر دی جائے، انڈا، مکھن، مغز کلیجی، گردے بالائی اور آئس کریم کے استعمال سے اجتناب برتا جائے اور مرغن غذاؤں کی بجائے سبزیاں سوائے ساگ، پالک اور ٹماٹر استعمال کیے جائیں۔ کھانے کی مقدار بھی کم کر دی جائے۔ عموماً 20 سے 60 سال کی درمیانی عمر کی خواتین میں مرد کی شرح بلند ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق خواتین میں مردوں کی نسبت پتے کی پتھریاں بننے کا خطرہ دگنا پایا جاتا ہے۔ پتھری بننے کی وجہ: موٹاپا، کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات اور شوگر کی وجہ سے جب خون میں ٹرائی گلیسرائڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے تو یہ سبب پتے میں پتھری بننے کا موجب بنتا ہے۔ بعض کیسز میں مانع حمل اور ادویات کے استعمال سے صفرا میں کولیسٹرول کی سطح بڑھنے سے پتے کی حرکت میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے پتھریاں بنتی ہیں۔ بعض اوقات تمباکو نوشی غذائی ریشے میں کمی، نشاستہ دار اشیاء کا کثرت سے استعمال بھی وجہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ثانی ایسڈ کی تکالیف سے بچنے کے لیے ہارمون کی اضافی خوراکوں کا استعمال، HRT اور دوران حمل زنانہ ہارمون ایسٹروجن کی زیادتی بھی پتے میں پتھری کا ایک سبب ہے۔ مفید غذائیں: مریض کو ہلکی اور زرد ہضم غذائیں دیں، چکنائی بند کر دیں۔ مونگ کی دال کی کھچڑی کا استعمال امراض جگر اور پتے کی پتھری میں مفید ہے۔ علاج: معالجین کی اکثریت سرجری کے ذریعے پتے کے اخراج کو ترجیح دیتی ہے۔ اس سرجری کے 2 طریقے مشتمل ہیں۔ ایک طریقہ کار میں پیٹ 5 سے 8 انچ کا شگاف کرنے کے بعد پتے کو مکمل طور پر نکال دیا جاتا ہے۔ مریض کو 2 سے 7 روز تک اسپتال میں رہنا پڑتا ہے اور پھر گھر پر کئی ہفتے آرام ضروری ہے۔ 95% افراد یہی طریقہ علاج اختیار کرتے ہیں۔ دوسری قسم کی سرجری میں پتے کے مقام پر نلکی داخل کرنے کے بعد اس راستے سے پتھری باہر نکال لی جاتی ہے اور مریض کو صرف 1 دن اسپتال میں رکھا جاتا ہے اور چند روز گھر پر آرام کرنا پڑتا ہے۔ آپریشن کے بعد کی پیچیدگیاں: پتے کے نکل جانے کے بعد صفرا براہ راست چھوٹی آند میں آنے لگتا ہے اور اس کی زیادہ مقدار اسہال کا باعث بن جاتی ہے اور خون میں کولیسٹرول کی سطح بھی بڑھ سکتی ہے۔
احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ضمن میں سب سے پہلے تو غذائی عادات میں تبدیلی کر لی جائے۔ اس کے ساتھ ہی پھلوں، سبزیوں، غذائی ریشے اور اناج کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ وزن بڑھنے نہیں دیں۔ روزانہ جاگنگ، سائیکلنگ اور تیراکی کو معمول بنا لیں، جبکہ مرغن، چکنائی والی اور نشستہ دار اشیاء کم سے کم استعمال کی جائیں، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھانا بھوک رکھ کر کھائیں۔